السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے روح موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منصور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ جناب صدر، لائق احترام، محترم سامعین کرام اور معزز اساتذہ کرام، چھٹی صدی عیسوی میں خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم و ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مکروب و مظلوم انسانوں پر وحشت و بربریت کی شعلہ فشانی کا ایک لامت ناہی سلسلہ قائم تھا۔ بہتے چشمے سلاطم خیز دریاؤں کی سطح تموج پر سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں تیرتی نظر آ رہی تھی۔ چاند کی پررونق چاندنی میں حیرانیت سے بھرپور حسینوں خوبصورت دوشیزاؤں کی ہوش ربا لڑائیوں سے پوری مجلسیں بدمست رہا کرتی تھی۔ زنا کو سامان تفریح سمجھ کر زندگی کا جزء لائن پک شمار کرنا عیش عشرت تن آسانی مروری ایسا منصر تھا۔ ڈاکہ زنی کے مالوں کو بنا کر یتیموں مسکینوں کی بے بسی پر قہقہے لگانا ایک ایسی چیز تھی جس میں پورا معاشرہ گرا ہوا تھا۔ بے وقوفی کی انتہا یہ تھی کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بتکدہ بنا ہوا تھا، جہاں ہزاروں انسان اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا، کبھی انہوں نے دریاؤں کی موجوں کو خدا سمجھا، کبھی پہاڑوں کی بلندی کو خدا سمجھا، کبھی زمین کی تہوں میں خدا نظر آیا، کبھی آکاش کی وسعت کو معبودی کا درجہ دیا، کسی کو شیر کی درندگی میں خدا نظر آیا، کسی کو سانپوں کے ڈنگوں میں خدا نظر آیا، کسی کو پھولوں کی کلیوں میں خدا نظر آیا، کسی کو سورج کی شعاعوں میں خدا نظر آیا، کسی کو ستاروں سیاروں کی جھرمٹ میں خالق کائنات نظر آیا۔ محترم حضرات، یہ وہ ظلمت و کفر سے لبریز فضا اور سنگلاخ سرزمین تھی، اس کی اصلاح کے لیے سرکار دو عالم تشریف لائے۔ یہ مایوس کن حالات تھے جس میں پیغمبر انقلاب عظیم ترین پیغام لے کر اٹھے۔ یہ گرما گرم ماحول و گندی سوسائٹی تھی جس میں سرکار دو عالم نے اپنے انقلابی سفر کا آغاز کیا۔ ایسے حالات میں اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید تجربہ پسندگی کو ہی اپنی زندگی کا متابع بہا سمجھتے، اس اخلاق سے اس تہذیب و تمدن سے کنارہ کش ہو کر صحرا اور جنگلات کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتے۔ لیکن قربان چاہیے اس پیغمبر پر جس نے ہلاکت خیز گردابوں سے ٹکرا کر ساری دنیا کے لیے نجات کا راستہ کھولا اور درندگی سے نکال کر انسانوں کو انسانی صف میں لا کھڑا کیا۔ آپ نے تمدن کی نیا کو طوفانوں میں ہچکونے کھاتے چھوڑ کر آپ اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کی، بلکہ معاشرے میں رہ کر معاشرے کی اصلاح کی۔ آپ نے انسانیت کی کشتی کو ساحل پر لا کھڑا کیا۔ آپ نے ظلمت و کفر کی تیرہ تاریخ گھٹاؤں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو بغیر مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ ہزاروں خداؤں کے ماننے والوں کے علاقے میں کھلبلی مچ گئی، ہزاروں اسلام پرستوں کے ویران شہروں میں بحران برپا ہو گیا۔ محمد عربی کے دیوانوں، دنیا کے اندر بڑی بڑی تحریکیں رونما ہوئی، بڑی بڑی تنظیموں نیٹ ورک کا قیام عمل میں آیا، کتنے بڑے بڑے لٹریچر رسائل منصوبہ شہود پر آئے، کتنے بڑے بڑے شیریں بیاں خطیب آتش فشاں مقرر نمودار ہوئے، فلسفہ طراز و کامفو سحر اللسان ادبا شعرا کا گروہ پیدا ہوا، رنگا رنگ مذاہب کے بانی اور اراکین کو ظہور ہوا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے دنیا کا کوئی انسان، کوئی لٹریچر، کوئی تحریک، کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جس نے انسان کو اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک مکمل طور پر بدل ڈالا ہو۔ انقلاب اگر برپا کیا ہے تو صرف محمد عربی نے، انقلاب اگر برپا کیا ہے تو آمنہ کے لال نے، انقلاب اگر برپا کیا ہے تو سرور کونین نے، انقلاب اگر برپا کیا ہے تو عبداللہ کے جگر کے پارے نے، انقلاب اگر برپا کیا ہے تو سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ارے وہ انقلاب
جسے نہ نوح کی شجاعت نہ ابراہیم کی دوستی برپا کر سکی، وہ انقلاب جسے نہ صالح کی فصاحت نہ لوط کی حکمت پیدا کر سکی، وہ انقلاب جسے نہ موسیٰ کی سختی ایوب کا صبر سامنے لا سکا، وہ انقلاب جسے نہ دانیال کی محبت الیاس کا وقار یحییٰ کی پاک دامنی عیسیٰ کا زہد برپا کر سکا، پیغمبر انقلاب محمد عربی نے اس معاشرے کے اندر برپا کر دیا۔ ارے کون بدلا؟ عمر جیسا میں خار بدلا، مستاجرین جیسا عیش آرام پسند انسان بدلا، کعب بن والد جیسا بے خبر انسان بدلا، مصعب بن عمیر جیسا خبر عیاش نوجوان بدلا، غرض خوریزی وحشت و بربریت قتل و غارت گری زنا جن کا مشغلہ تھا، قمار بازی شراب نوشی جن کا شوق تھا، صحبت نبوی نے ان کی زندگی کی دھارا بدل دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔